بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں عرض کروں گا زرشک کے بارے میں۔ زرشک عربی کے اندر اسے عنبر بریز کہا جاتا ہے، اور فارسی کے اندر زرشک زرک بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں بربریس اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں پہاڑی علاقوں کا بہت مشہور پھل ہے، جس کو پہاڑی علاقوں کے زبان میں سنبلو کہا جاتا ہے، سنبل اور سنبلو۔ یہ کشمش سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور بہت لذیذ مزیدار، اور جن لوگوں کو داغ دبے ہوتے ہیں، صرف یہ میٹھے جو لذیذ مزیدار پھل کا استعمال کر لیں، ان کا بے رونق چہرہ برونق بن جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عمر 25 سال ہوتی ہے اور 40 سال کے وہ لگتے ہیں، لیکن جو لوگ زرشک کا استعمال مستقل طور پہ کرتے ہیں، وہ 40 سال کے ہوتے ہیں اور وہ 25 سال کے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہوتی ہیں، کڈنی سٹون ہو گیا اور لیور کا سٹون ہو گیا، گال بلیڈر کا سٹون ہو گیا، چھوٹے، یہ استعمال کرنے سے بغیر سرجری کے وہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ سنبل ہمارے ہاں تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن یہ بہت ادویات کے اندر استعمال ہوتا ہے، لذیذ اور مزیدار پھل۔ اور آپ اگر ہیں، یہ تو خشک سوکھا ہوا یہ، لیکن آپ اگر اس تازہ کو لو گے، اسے آپ جب دباؤ گے، بلکہ اسے اتارنے کے لیے آپ جب اتارو گے تو وہ کبھی کبھی ہاتھ کے اندر ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خون نکل آیا، حالانکہ وہ خون نہیں نکلتا، وہ زرشک ہوتا ہے۔ یہ لذیذ اور مزیدار ہے، لیکن حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ زخم اگر اندرونی طور پہ ہو یا بیرونی طور پہ، یہ زرشک کا جو پھل کی جڑ ہوتی ہے، اس کو دار ہلد کہا جاتا ہے، دار ہلد۔ یہ کڑوا ہوتا ہے، زرشک کا مزیدار ہے، میٹھا ہے، لذیذ ہے، کھٹا میٹھا ہے، لیکن دار ہلجا وہ کڑوی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اگر کسی طرح استعمال کر لیا، اس کو باریک سفید پاؤڈر بنا کے 2 ماشا سے 5 ماشا تک، 2 ہفتوں سے 1 مہینہ تک، تو پھر وہ چوٹ جو اندرونی اور بیرونی طور پہ لگی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھوڑے پھنسیوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور خون آپ کا صاف ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور اور خون پیدا کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کلفہ ہوتا ہے، آئس کریم میگی والی، اس کے اندر جو کھٹا میٹھا پھل آپ کو بعض اوقات ملتا ہے، وہ یہی زرشک ہوتا ہے، اور اس کو پتھر کی دوائی کہا جاتا ہے، پتھری کی دوائی، یعنی استعمال کرنے سے جسم میں کہیں جو پتھری اگر بن جائے، چھوٹی پتھری، وہ خارج ہو جاتی ہے۔ بعضوں کا سر میں ایسے درد ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے جکڑ کے رکھا ہو، مضبوط دبایا ہو۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ لذیذ یہ جکڑن سر والی بھی ختم ہو جائے گی، اور
چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، یہ بربریس ہومیوپیتھی کی مشہور دوائی ہے، اس کے 20 قطرے اور گلاب جل ارک گلاب دار ہلد زرش کی درخت کی جو جڑ کا صفوف اس میں ڈال کے اس کے بھی 20 قطرے اور اس کے بھی 20 قطرے بربریس کے بھی 20 قطرے اپنے چہرے پہ لگا لیں، انشاءاللہ العزیز ہے آپ کو کسی کریم اور لوشن کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس سنبل کو دار ہلد کی جڑ کو اس کے چھلکے کو کسی طرح استعمال کر لو، نزلہ زکام پرانا کیوں نہ ہو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ استعمال کرنے والے کو زرش کو یا دار ہلد کی جڑ ہو، یرکان نہیں ہوتا، انفیکشن ہو، پیشاب کے اندر جلن ہو، وہ بھی جب دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ سرد اور خشک ہوتا ہے، زرش کے صفرا کو تسکین دینے والا، یعنی جب گرمی بڑھ جاتی ہے صفرا زیادہ ہو جاتا ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اور خون اگر گرم ہو جائے، مسکن جوش خون ہے، اور اگر معدہ گرم ہو، جگر گرم ہو تو اس کو بھی دور کرتا ہے، اور جگر کی حرارت کو یہ دور کرتا ہے۔ اگر جگر میں زعفران کے ہمراہ یعنی 5-7 دانے زرش کے اور 3-4 پتیاں زعفران کی یہ گھوٹ کے ویسے چبا کے پانی کے اندر گھول کے جیسے مرضی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ دیکھو گے کہ جگر کے اندر طاقت آ جائے گی۔ اور یہ تنہا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور صفراوی مزاج کے آدمی کے لیے یعنی گرم مزاج آدمی کے لیے یہ بہت زبردست ہے، اور یہ سرد اور خشک ہے، صفراوی مزاج کے آدمی کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو اس سے کوئی تکلیف ہو جائے تو تھوڑی سی شکر ملا لیں یا تھوڑے سے لونگ ملا لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر جاؤ وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں کے بچے اور بچیاں ان کے چہرے ایسے لگتا ہے کہ گلاب کے پھول ہوتے ہیں، حالانکہ وہ توش انڈا اور اسی طرح مکھن ملائی کا استعمال بہت زیادہ کم کرتے ہیں۔ کہیں پڑھنے کے لیے چلے گئے، کہیں سفر میں چلے گئے، کبھی زرش کو اتار کے کھا لیا اور کبھی کشمش کو کھا لیا۔ ان چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے پہ خالی رونق ہی نہیں بلکہ اگر وہ 8-10 گھنٹے تک کوئی گیم کھیلتے رہیں گے، مسلسل ورزش کرتے رہیں گے تو ان کو تھکاوٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ انفیکشن کسی قسم کا ہو، پیشاب کے اندر جلن ہو تو آپ زرش کا استعمال 2 ماشا سے 5 ماشا تک کریں، انشاءاللہ العزیز ہے آپ کو سکون مل جائے گا۔ پہاڑی علاقوں کے اندر آپ ہو، کوشش یہی کرو کہ تازہ کہیں سے مل جائے۔ شہروں کے اندر آپ رہتے ہو تو زرش گلا سڑا کالا نہ ہو بلکہ تازہ ہو، وہ لے کے آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ تھکاوٹ اور کمزوری اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھو گے۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دعا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔